زندگی میں آپ دیکھیں تو عام افراد کا نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ شہوت کے لیے جیا جائے. مثال کے طور پر سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ عام طور پر خواتین میں لڑکیوں میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے. اگر یہ سوال کیا جائے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ شادی ہو گئی. فلاں کام کیوں چھوڑ دیا؟ شادی ہو گئی. رشتہ داروں سے کیوں نہیں ملتے؟ شادی ہو گئی. نیکی کے کام کیوں نہیں کرتے؟ فلاں یعنی صدقہ و خیرات کیوں نہیں کرتے؟ شادی ہو گئی. یعنی شوہر کو پسند نہیں. اور یہ بات آپ بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں شادی کا جو تصور ہے وہ یہی کہ انسان شادی کے لیے جیے. یعنی شادی سے پہلے حسرت کے ساتھ اور شادی کے بعد تھوڑا مشقت کے ساتھ. لیکن شادی کے لیے جینا سکھایا جاتا ہے. تو شہوت زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو زندگی کا مقصد محض شادی نہیں ہے. یہ تو انسان کے نارمل رہنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے جو رب نے بتا دیا. دیکھیے دریا جہاں سے اپنے منبع سے نکلتے ہیں، پھر اب دیکھیے کہ پانی وہاں رکا نہیں رہتا. پانی بہتا ہے نالوں کی صورت میں یا بڑے دریا کی صورت میں. نالے دریا میں گرتے ہیں اور چھوٹے دریا بڑے دریاؤں میں گر جاتے ہیں. پھر یہ دریا سمندر میں گر جاتے ہیں. سفر جاری رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پانی کسی جگہ پر سٹاپ ہو جائے. اور اب دیکھتے ہوں گے کہ اگر پیچھے سے پانی بند ہو جائے تو ٹھہرا ہوا پانی گل سڑ جاتا ہے. یعنی اس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا. تو جیسے بہتا پانی کارآمد ہوتا ہے، ایسے ہی چلتی ہوئی زندگی کارآمد ہوتی ہے. تو یہ جو چلتی ہوئی زندگی ہے نا، اس کے کئی ایک موڑ آتے ہیں، لیکن کوئی موڑ بھی ایک انسان کو اس کے سفر سے نہیں روک سکتا. اور اگر روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی منزل کو نہیں پہچانا اور منزل کے حصول کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہا. اس کے اوپر اپنا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے. تو اس نے یہ سفر تو کرنا ہے لیکن پہنچنا اپنی منزل تک ہے. تو یہ نہیں بھولنا کہ پہنچنا کہاں ہے. تو ایک انسان کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. زندگی محض اس زندگی کے چند کام کرنے کے لیے نہیں ملی. زندگی ملی ہے اپنے آپ کو رب کے قابل بنانے کے لیے، جنت کے قابل بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے خلق کو سنوارنے کے لیے.